خرم روکھری صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب نئے ہرمز میں اس وقت جو صورتحال ہے، ایک طرف جو ہے وہ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف اب نئے ہرمز کو لے کر ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات مزید کشیدگی کے اختیار کریں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، آبنائے ہرمز ایک بین الاقوامی شاہراہ ہے، سمجھیے آبی شاہراہ ہے، اور اگر کوئی بھی ملک یعنی اس حالات میں، کہانی تو تھی ساری پہلے نیوکلیئر جو تھا اس کے اوپر تھا، تو جوہری تنصیبات سے نکل کر معاملہ آ گیا آبنائے ہرمز پہ۔ اب اگر ایران یہ کہے کہ آبنائے ہرمز کو وہ کنٹرول کرے گا یا ایسے قوانین پاس کرے گا جس پہ کہے کہ مجھے لوگ ٹیکس دیں گے یا میری مرضی کے ساتھ لوگ گزریں گے اور میں جس کو چاہوں نہیں گزرنے دوں گا، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو پوری دنیا کو ڈسٹرب کرے گی اور یہ قوانین کے بھی خلاف ہے۔ اب آج ایک بڑی عجیب چیز ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ انڈینز نے، جو پرائم منسٹر ہیں ان کے انڈیا کے، انہوں نے بڑا ایک واضح پیغام دیا جو کہ مبہم بھی نہیں ہے، جبکہ ایران کے اور انڈیا کے بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن انہوں نے پورے کا پورا وہ جو پیغام ہے اس پرائم منسٹر صاحب کا، وہ پرو امریکہ اور اس پوری جارحیت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی سپورٹ پہ دیا۔ تو آبنائے ہرمز کو پرنسپلی ایران یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس کو بند کر سکتے ہیں، ہم اس سے ٹیکس لیں گے یا اس سے ہماری مرضی سے جہاز گزریں گے۔ جب آپ یہ کریں گے تو آپ پھر چائنا کو ڈسٹرب کرتے ہیں، انڈیا ڈسٹرب ہوتا ہے، ساؤتھ کوریا ڈسٹرب ہوتا ہے، یو اے ای پورا ڈسٹرب ہوتا ہے، یعنی جاپان ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایران کا جو کیس ہے وہ اور زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو آئی تھنک آبنائے ہرمز کی اس پالیسی کی وجہ سے مجھے تو میں کئی دوستوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ مجھے تو اب آبنائے ہرمز امریکہ کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے کہ کل وہ اس کا پورا کنٹرول لے لے اور وہ کہے کہ جی یہ جو کر رہا ہے ایران تو یہ ہمارے پاس رہے، اور باقی ملک کل امریکہ کی سپورٹ میں آ جائیں کہ ٹھیک ہے آبنائے ہرمز کا کنٹرول ہی تمہارے پاس ہو۔ تو میرے خیال میں چیز اس طرف جا رہی ہے۔ جی ڈاکٹر حامد خان، تھینک یو سر آپ کے ٹائم کا۔ آپ کی طرف بڑھوں گی میں۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایک طرف امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اب نئے ہرمز پر اس کی ناکہ بندی ہے، لیکن دوسری جانب جب وہ یہ پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس امریکہ کی ناکہ بندی سے ایران کو کوئی فرق نہیں پڑا جس کی وجہ سے امریکہ کو یہ پروجیکٹ فریڈم جو ہے اس کا اعلان کرنا پڑا ہے؟ جی دیکھیے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ امریکہ نے جو ناکہ بندی کی اس نے ایک دم سے ایران کے لیے مشکلات کھڑی کر دی، کیونکہ اس سے پہلے آبنائے ہرمز کو جس انداز میں چل رہی تھی اور پوری دنیا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا بڑا ترک کا پتہ ہے ایران کے ہاتھ میں کہ پوری دنیا کی معیشت رک جائے گی، پوری دنیا کے اندر چین سپلائی کا جو سسٹم ہے، پیٹرول کا ہو جائے یا فرٹیلائزر کا ہو جائے، یہ بہت سارا جو سپلائی کا نظام ہے وہ دھرم برم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس حوالے سے ایران نے اس کو میں سمجھتا ہوں بڑا انٹیلیجنٹلی کھیلا، لیکن وہیں پر جب اس کو ایران نے اس سے انکم جنریٹ کرنی شروع کر دی، اس پہ ٹول لینا شروع کر دیا، اپنی مرضی کے شپس کو گزرنے دیا، تو اس کے بعد دنیا کے لیے واقعی جیسے روکھڑی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل پریشانی کا باعث بنا ہے کہ یہ ایک اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ ایک اوپن جو واٹر ہے، انٹرنیشنل واٹرز ہے، اس کے اندر اس طرح کا ٹیکس لیا جائے۔ اس کے اوپر جب امریکہ نے بحری ناکہ بندی کی تو ایران کے پاس جو آئل کیپیسٹی ہے، سٹوریج کیپیسٹی ہے، وہ بھی مشکل میں آ گئی، ایران کی جو ڈیلی انکم تھی وہ بھی ختم ہو گئی بلکہ۔ لیکن اس کے جواب میں جو پاکستان کی کوششیں تھی کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایران بھی کھولے اور امریکہ کی طرف سے بھی کھل جائے اور ایک اس کو انٹرنیشنل ٹیریٹری کے انداز میں ٹریٹ کیا جائے، اور وہ جو ایران بار بار کلیم کرتے ہیں کہ جی اس کا چونکہ اس جنگ میں بہت اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے امریکی اور اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں، تو وہ اس کو کمپنسیشن کے لیے کوئی ٹیرف لگا کے تو اس کے اوپر اپنی ریکوری کرے گا یا اپنے پیسوں کا خرچہ پورا کرے گا یا ایران پورا کرے گا۔ اس پوائنٹ کے اوپر بہت ساری آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ کیا یہ کوئی 5-10 سال کے لیے رکھا جا سکتا ہے یا یہ عمان اور پاکستان اور ایران مل کر اس کا کوئی کنٹرول، کوئی میکنزم ڈیزائن کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسا نظام جس کے تحت ان کو ایران کو کمپنسیشن دی جائے یا ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں، سینکشنز عائد ہیں، اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں بھی ایران کو کافی کمپنسیشن مل جاتی ہے۔ سو صورتحال کے اندر دو چیزیں بڑی کریٹیکل ہیں۔ ون، یہ جو انٹرنیشنل واٹرز کے اوپر کوئی بھی اگر کرے گا تو اس کے بعد پھر باب المندب بھی ہے، باب الملاقہ بھی ہے، وہ پھر ساریوں کے اوپر جو ہے آبنائے ملاقہ ہو جائے یا باب المندب ہو جائے، پھر ان کے اوپر بھی بات ہوگی کہ جی ان کے جو ان کو بھی ٹیکس دیا جائے، پھر پوری دنیا میں جو پیٹرول کی پرائسز ہے اس کا ایک عجیب و غریب کرائسس آ جائے گا۔
ایک چیز. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو پھر ایک بار یہ سمجھنا ہوگا کہ جنگ کے ذریعے یہ راستہ نہیں ہے. آپریشن فریڈم ہو یا آپریشن فیوری ہو, کوئی بھی ہو, جنگ از ناٹ دا سولوشن. بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات کے تحت دونوں کو لچک دکھانی چاہیے. دونوں فیس سیونگ چاہیں, ایران بھی چاہتا ہے, امریکہ بھی چاہتا ہے, دونوں چاہتے ہیں جنگ بندی ہو جائے, لیکن دونوں اپنی اپنی شرائط پر اڑے ہوئے ہیں. دونوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ گنجائش نہیں پیدا کر رہے ریڈ لائنز کے اندر جس کے تحت مذاکرات میں کامیابی ہو سکتی ہے. پاکستان کی فیلڈ مارشل صاحب کی بھرپور کوشش ہے, پوری دنیا اس کو سراہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو کامن پوائنٹس پر لا کر کوئی نہ کوئی جنگ بندی کو, مستقل جنگ بندی اور مذاکرات کو ایک معاہدے کی شکل دی جائے تاکہ یہ جو دنیا اس ہجان کا شکار ہے اس سے نکلے. جنگ اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ شروع ہو گئی, اگر اس آبنائے ہرمز پہ کنٹرول, جس طرح آپ نے بھی ابھی کہا 100% ایران نے ثابت کیا ہے کہ اس کا کنٹرول ہے, بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں, اگر اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ایران جوابی کارروائی کرے گا, اس کے نتیجے میں جنگ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. امریکن جب کیجولیٹیز ہوں گی, چاہے وہ میرینز کی ہوں, چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہوں, تو صورتحال بہت خراب ہو جائے گی. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اسرائیل کا اسپائلر فیکٹر اس کے اندر بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ایک چنگاری ہے, یہ بھڑک اٹھے دوبارہ سے, اور وہ جو جنگ پاکستان نے تیسری عالمی جنگ سے دنیا کو بچایا ہے اس خطرے کی طرف ایک بار ہم پھر دوبارہ بڑھ جائیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت سینس مسٹ پریویل, اور امریکہ کی طرف سے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور IRGC اگر بہت زیادہ اگریسو ہوگی تو ایران کو نقصان ہوگا. وہ ان کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وہ جنگ جیتے نہیں ہیں, انہوں نے جنگ میں اپنا پلڑا بھاری دیا ہے, لیکن ایران کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ لمبی جنگ لڑ سکیں. امریکہ کے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کے اندر جو کمپرومائز کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اوپر آنا چاہیے. دونوں کو اپنی اپنی ریڈ لائنز میں کہیں نہ کہیں گنجائش پیدا کرنی ہوگی تاکہ مذاکرات اور فائنل معاہدے کا کوئی راستہ نکلے. بہت شکریہ سر. عبداللہ گل صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. تھینک یو سر آپ کے وقت دینے کے لیے. سر جیسے ڈاکٹر حامد خان نے بھی کہا ہے کہ ٹیرف کی طرف بڑھا جائے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اس پر ایگری ہوگا؟ اور دوسری جانب جو پروجیکٹ فریڈم ہے اس کے باعث جنوبی کوریا کے جہازوں پر حملہ ہونا, تو کیا یہ بھی ایک امریکہ کا فیلئر سمجھا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا جی. السلام علیکم. اور دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ایک باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کنونشن آن لا آف دا سی 1982 کے اندر بنایا گیا تھا, اور اس کے مطابق ایک سمندری حدود واضح کر دی گئی تھی جس میں تجارتی حدود بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کی 24 نوٹیکل مائلز تک آپ کو اجازت ہے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر جو ایران اور عمان کی بات ہو رہی ہے کہ جوائنٹلی اس کو کنٹرول کریں گے اور اس کے اندر پیسے آدھے آدھے بانٹیں گے, یہ ایران کی تجویز آئی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک موو تو ہو سکتی ہے, ایک ملٹری منوور تو ضرور ہو سکتا ہے, اینڈ دے پلیڈ ویل. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لانگر ٹرم میں شاید اپلیکیبل ہو. ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے, اور وہ یہ کہ اگر امریکہ نے ان کا جو ہرجانہ ادا کرنا ہے 270 بلین کا جو نقصان ایران کو ہوا جس کا تخمینہ انہوں نے لگایا, تو ظاہر ہے امریکہ تو اپنی جیب سے کبھی پیسہ ادا کرتا نہیں ہے. وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک وقتی طور کے اوپر ان کو ایک ٹیرف لگانے کی اجازت دے دے گا. لیکن کیا یہ ایران اکیلا ملک ہے, یا کہیں انڈونیشیا نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم بھی آبنائے ملاقہ جو 900 کلومیٹر تقریباً لمبی ایک قدرتی گزرگاہ ہے اس کے اوپر بھی ہم ٹیرف لگائیں گے. اور کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 2024-25 کے اندر باقاعدہ ملٹری ایکسرسائزز جو نیول ایکسرسائزز کنڈکٹ ہوئی تھیں امریکہ اور انڈونیشیا کے مابین, اور اسی طریقے سے ایک آبنائے تائیوان بھی ہے جو کہ تائیوان کے 180 کلومیٹر کی آبنا ہے جہاں پہلے ہی بڑی بارڈر ٹینشنز بنی ہوئی تھیں چائنا اور امریکہ کے درمیان. However, میرا یہ خیال ہے کہ جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو قدرتی راستے ہیں ان کو آپ محدود نہیں کر سکتے, ان پہ ٹیرف نہیں لگا سکتے, ماں سوائے جیسے پینما کینال ہے یا سوئز کینال ہے جو مین میڈ ہیں ان کے اوپر آپ ٹیرف لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ انسانوں نے خود بنائی ہوئی اور ظاہر ہے اس پہ اخراجات ہوتے ہیں. لیکن اس سب کے اندر امریکہ ایک طویل عرصے تک یہاں رہ نہیں سکتا. اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس خطے میں رہنے کا مقصد
یہ ہے کہ یہ دنیا کی تجارت پہ بری طریقے سے اثر انداز ہوگا. جو امریکہ کے اتحادی ممالک ہیں جو کہ گلف کے اندر ہیں, ان کا بھی تیل کا ایک پروڈکشن رک جائے گی, جس سے ان کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا, اور میرے خیال میں کافی حد تک پہنچ بھی چکا ہے. تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں شیلو واٹر ہے, اور شیلو واٹر کا مطلب یہ ہے سیدھا سیدھا کہ امریکہ کی جو بڑے ایئر کرافٹ کیریئر ہیں یا ہیوی شپس ہیں وہ اس خطے میں نہیں آ سکتی. تیسری جناب اس کے اندر بات یہ ہے کہ یہاں انٹرنیٹ کی کیبلز گزرتی ہیں جو تقریباً 2/3 دنیا کو انٹرنیٹ پرووائڈ کرتی ہیں, اور یہ بال باریک ہوتی ہیں, شیلو واٹر کے اندر ہے, اور ایران نے اس کو کاٹنے کی دھمکی بھی دی ہوئی ہے, جس سے بات کوئی دنوں میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ یہ مہینوں درکار ہیں اس معاملے کو ٹھیک ہونے کے لیے, جس سے دنیا کی ای بینکنگ, دنیا کا ای کامرس, دنیا کا کلاؤڈ سروسز تمام کے تمام ہالٹ ہو جائیں گے, اور دنیا کو ناقابل تلافی نقصان کئی مہینوں میں اٹھانا پڑے گا جو کہ آنے والے شاید کئی سال میں بھی پورا نہ ہو سکے. اب یہ تو جہاں بات ختم ہو گئی, اب اس کے اندر ایران کی جانب سے آپ دیکھیں کچھ جو بیک ڈور ڈپلومیٹک چینلز ہیں جس میں پاکستان پوری طریقے سے انوالوڈ ہے اور سب سے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے, اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاز جس کو 12 جس کے اوپر کارکنان تھے ایران کے, ان کو امریکہ نے پکڑ لیا, اور اس کے بعد ایران کی یہی مطالبہ تھا کہ ان کو پہلے ریلیز کیا جائے, اس جہاز کو ریلیز کیا جائے.